بھائی نے ایک سوال کیا کہ ہم نے جو ہے ذکر کی بات کی تو درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا جب معاملہ ہے تو بہت سے لوگ درود طاہر، درود لکی اور بہت سارے درود پڑھتے ہیں، تو سنت سے ثابت شدہ درود کیا ہے؟ تو اس معاملے میں دیکھیے میں کہوں گا سنت سے جو ثابت شدہ درود ہے اس میں سب سے افضل درود جو ہے وہ درود ہے جو آپ اور میں نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اور درود ثابت ہیں، تو لہٰذا آپ کیا کریں، اقبال کیلانی کی بڑی بہترین کتاب ہے درود شریف کے مسائل، وہ کتاب لے لے، بہت چھوٹی کتاب ہے اور تمام ثابت شدہ درود اور پڑھنے کا طریقہ انہوں نے اس میں نقل کر دیا، اور یہ من مانے۔ میں آپ کو سوال کرتا ہوں، نبی اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نبی پہ درود بھیجو، اس لیے کہ اللہ اور فرشتے اور جو ہے اللہ اور اس کے فرشتے جو نبی پہ درود بھیجتے ہیں انسانوں، تم بھی درود بھیجو، یہ بات اللہ کہہ رہا ہے، اور نبی نے درود بتا دیا، تو وہ درود جو نبی نے بتایا وہ بھیجنا افضل ہے یا اپنا من مانا بنایا ہوا درود بھیجنا افضل ہے؟ بتائیے، جو نبی نے بتایا۔ تو لہٰذا یہ درود لکی، ماہی، گنج التاج اور پتہ نہیں کتنے، میں ان کے نام پورے یاد بھی نہیں، جو پاکستانی پنسورے بڑے آسانی سے مل جائیں گے، کئی صفحات پر مشتمل ہے جو یاد بھی کبھی زندگی بھر نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک روانی رائمنگ ٹیونس میں پڑھے جاتے ہیں، مطلب ایک قسم کا ایک ٹیون رہتا ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ تمام ثابت نہیں ہے یاد رکھیں، بلکہ اس میں مشرکانہ عقائد ہیں، شرک اور بدعت کی باتیں ہیں، رسول سے حاجت روائی، مشکل کشائی کی دعائیں، لہذا جو ثابت شدہ ہے سب سے افضل درود ابراہیم پڑھیے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جو ثابت شدہ آپ کو دیکھنا ہے، اقبال کیلانی صاحب کی بڑی بہترین کتاب درود شریف کی مسائل، اس میں دیکھیں تاکہ سارے تمام ثابت شدہ درود آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائیں۔ آخرت میں جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو سب سے عظیم نعمت جو اس کو ملیں گی، اور کافروں کو جو سب سے بڑا عذاب ملیں گا جو اپنے رب کو بنانے والے کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے، اور مومنوں کو سب سے بڑی نعمت جو جنت میں ملنے والی ہے وہ یہی نعمت ہے، یاد رکھیے، کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ یاد رکھیے، ایسے طبقے، ایسے فرقے، ایسے گروہ مسلمانوں میں گزرے جنہوں نے اللہ کے دیدار کا انکار کیا۔ اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور ہم اللہ کے دیدار کی بات کر رہے ہیں۔ دیدار مطلب دیکھنا، ادراک مطلب گھیرنا۔ جو شخص اللہ کے دیدار کا دنیا میں منکر ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، پکا کافر ہے۔ اللہ کا دیدار ہم دنیا میں کیوں نہیں کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے، وہ میزان کے پلڑوں کو جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے، رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں، اس کا جو ہے پردہ نور ہے، اور اس پردے کو کھول دے تو اس کے چہرے کے نور جہاں تک پہنچیں گا اس کی مخلوق کو جلا ڈالیں گا۔ کیا فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے۔ تو اہل سنت والجماعت میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار روز قیامت مومن کرنے والے ہیں، اور ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس کے برعکس کسی قسم کو عقیدے میں فسق اور فجور اور گڑبڑ ہم نے نہیں کرنا چاہیے، اس معاملے محتاط اور احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے دیکھنا ناممکن ہے، لیکن یہ نعمت جو ہے انسان کو جو ہے آخرت میں ملیں گی، یاد رکھیے، اس چیز کو بھی ہم کو سمجھنا یاد رکھیے۔ تو یہ آخرت کی نعمت ہے، اور اس کا وعدہ اللہ رب العزت نے ہر مومن کے، ہر متقی کے لیے کیا ہے جو جنت میں جائیں گا اور وہ پھر اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث یاد رکھیے اس طرح سے کہ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یاد رکھیے اس طرح سے حدیث یاد رکھیے، اور جو ہے صہیب رومی رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گا، تمہیں کوئی چیز چاہیے جو تمہیں مزید عطا کروں؟ مطلب جنت میں پوچھا جائے گا، کیا تمہیں کچھ چاہیے جو میں تمہیں اور دوں، چیز جو ہے تمہیں مزید عطا کروں؟ وہ جواب دیں گے کہ کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کیا؟ تو جنتی کہیں گے، اللہ تو نے ہمارے چہرے کو کیا روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ مطلب یہ لوگ جواب دے رہے کہ اللہ تو نے ہمارے چہرے کو روشن کیا، مطلب جنتی بن گئے ہم، تو نے ہمیں جنت میں داخل کیا، اور دوزخ سے نجات نہیں دی، مطلب تو نے ہم کو دوزخ سے نجات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ اس پر اللہ رب العزت جو ہے پردہ اٹھا دیں گا، تو انہیں کوئی چیز ایسی عطا نہیں ہوں گی جو انہیں اپنے رب عز و جل کے دیدار سے زیادہ محبوب ہوں گی۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں گے، تب اللہ رب العزت ایک سوال کریں گا، کیا تمہیں کچھ اور چیز چاہیے مزید؟ جنتی کہیں گے، اللہ تیرا فضل ہے، تو نے چہرے کو روشن کیا، مطلب جنتیوں میں رکھا، جنت میں ڈالا، جہنم کی نجات دیا، اب کیا باقی ہے؟ تو اللہ رب العزت پھر پردہ ہٹا دیا جائے گا اور وہ اپنے رب کو دیکھیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے دیدار سے زیادہ محبوب کوئی چیز ان کو نہیں ہوگی۔
مطلب یہ سب سے محبوب چیز ہوں گی، یاد رکھیں اس کا مطلب وہ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے، اور جہنمیوں کا سب سے بڑا عذاب بھی یہی ہے۔ جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اپنے رب کو پیدا کرنے والے کو دیکھ پائیں گے، اور جہنمیوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا کہ اپنے خالق کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے، یاد رکھیے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 26 کا ایک حصہ تلاوت کیا اور فرمایا اور کہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ اللہ کے رسول نے یہ آیت کا حصہ پڑھا اور فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے خوبصورت جزا ہے، مطلب خوبصورت بدلہ ہے، اور مزید ان کے لیے ہے۔ اور مزید ان کے لیے کا ترجمہ یا اس کا معنی اور مفہوم مفسرین نے اور محدثین نے لیا، مزید ان کے لیے مطلب دیدار الہی، جو انہوں نے کیا اس کا خوبصورت بدلہ ہے، اور جو انہوں نے کیا اس کا مزید اضافہ ملے گا، مزید اضافے میں دیدار الہی۔ اور وہ حدیث صحیح مسلم کی اس میں ہم نے دیکھ چکے کہ نعمت ملیں گی، اللہ سوال کریں گا، پھر اپنا دیدار کروائیں گا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوں گی، یاد رکھیں۔ اور یہ زیادہ ہے، جنت میں جانا یہی سب سے بڑی نعمت تھی کہ انسان کے لیے، مطلب جہنم سے نجات، اور زیادہ ان کو دیا جائے گا، اور زیادہ سے مراد اللہ رب العزت کا دیدار ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کا دیدار یاد رکھیں، یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو جد و جہد اور کوشش کرنا پڑے گی۔ سب سے پہلے تو ایمان لانا پڑے گا، چاہے وہ جس درجے کا بھی ہو، کیونکہ ایمان والا ہی جنت میں جائے گا۔ مشرک اور کافر جنت میں کبھی نہیں داخل ہوں گے، جب کبھی داخل نہیں ہوں گے تو کبھی رب کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہ کنڈیشن ہے۔ بہرحال آج ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ کون کون سے اعمال کی وجہ سے دیدار الہی ہو سکتا ہے، لیکن بیسک کرائٹیریا اور کنڈیشن تو یہ ہے کہ ایمان والا کفر کی حالت میں نہ مرے، اور پھر وہ اعمال کرے جن اعمالوں کے ذریعے انسان جنت میں جاتا ہے، ان اعمال سے بچے جسے جہنم میں جاتا ہے، اور پھر خواہش رکھے دیدار کرنے کی اللہ کے، یہ تمام چیزیں مل کر پھر ایک مومن بندہ اللہ کا دیدار کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ہم نے دیکھا۔ اب آئیے دیدار الہی کے تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں حدیث کی، جو قرآن میں اور سنت میں جو ملتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے آج کے ٹاپک کو ہم دو حصوں میں تبدیل کریں گے یا دو حصوں میں بانٹیں گے۔ پہلا دیدار الہی کے تعلق سے ہم دیکھیں گے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار برحق ہے، یہ ہونے والا ہے، اور دوسرا ٹاپک دیکھیں گے کہ دنیا میں اللہ کو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے، یا دنیا میں اللہ کو کیوں کوئی نہیں دیکھ سکا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں باتوں کو ایک ساتھ لیں گے تاکہ ساری کلیریفیکیشن ایک ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیدار الہی، اللہ کا دیدار حق ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے طبقے، ایسے فرقے، ایسے گروہ مسلمانوں میں گزرے جنہوں نے اللہ کے دیدار کا انکار کیا، جس میں سب سے پہلے جو ہے معتزلہ، ٹھیک ہے۔ یہ وہ فرقہ تھا، یاد رکھیں، جنہوں نے دیدار الہی کا انکار کیا اور قرآن کو سنت کے بغیر یا منمانی تشریحات سے انہوں نے قبول کیا، یاد رکھیں۔ اور یہ فرقہ عروج پہ تھا، خاص طور سے جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حیات تھے، اور ان کے حیات میں یہ سیاسی طاقت بن گیا تھا، کیونکہ اس زمانے کے جو خلیفہ تھا اس نے جو ہے اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر، یاد رکھیے، اسی فرقے میں ہو جا کر شامل ہو گیا تھا۔ حالانکہ فرقہ اس سے پہلے موجود تھا، لیکن ابھی صرف کتابوں کی شکل میں، تحریری شکل میں، تقریری شکل میں اپنی تحریک کو پھیلا رہے تھے، لیکن ابھی انہوں کو پولیٹیکل طاقت نہیں ملی تھی، یاد رکھیے۔ اور جب یہ کام تب بھی کر رہے تھے جب امام شافعی موجود تھے، یاد رکھیں، امام شافعی رحمہ اللہ نے ان کے خلاف پورا محاذ کھڑا کر دیا تھا، یاد رکھیں، اور ان کے خلاف بات کرتے رہے۔ اسی کے اس میں امام شافعی کو جو ہے نظر بند کر دیا گیا، مطلب جیل میں تو نہیں ڈالا گیا، لیکن ہوتا ہے نا ایک گھر میں لے جا کر رکھ دینا، اور اس گھر سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ امام شافعی کرتے تھے۔ حالانکہ ابھی یہ پولیٹیکلی طاقت میں نہیں آیا تھا فرقہ، ابھی صرف یہ اپنی تحریکوں کو پھیل، لیکن یہ انفلوئنشل ہو چکے تھے، منسٹر لیول تک وغیرہ جا چکے تھے۔ تو لہٰذا امام شافعی کو بھی ان کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی کے اس میں سلسلے میں آپ کو جو ہے حجاز سے نکال کر جو ہے بغداد بھیج دیا گیا، کہا، خلیفہ نے کہا بلا لو ان کو یہاں، کیونکہ کمپلین کی گئی وغیرہ وغیرہ کی یہ عجیب و غریب باتیں پھیلاتے نعوذ باللہ، حالانکہ حق کی بات کر، کتاب و سنت کی بات کرے، اور اسی سلسلے میں ان کا پہلی بار بغداد آنا ہوا، اور امام احمد بن حنبل سے ان کی ملاقات بھی، یاد رکھیں، اور امام احمد بن حنبل نے ان کی شاگردی اختیار کی، ان سے علم حاصل کیا، ساری چیزیں۔ پھر بعد میں امام احمد بن حنبل کے زمانے میں یہ فرقہ پولیٹیکل طاقت بن گیا، اور یہ حکومت کا عقیدہ یہی ہو گیا، یاد رکھیں۔ بہرحال تو وہ بھی ایک گروہ اس میں شامل ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ کا دیدار نہ دنیا ممکن ہے نہ آخرت ممکن ہے، اور عجیب و غریب ہے دلائل، لیکن اللہ کا دیدار برحق ہے، کیونکہ یہ واضح دلائل سے، اور خاص طور سے بخاری اور مسلم کی روایت ثابت ہے، جس کے اندر کسی امت کے کسی طبقے کو انکار نہیں، انہوں نے بھی انکار کیا، لیکن تعویلات کی، ان باتوں کی، منمانی تشریحات کی۔ بہرحال تو یہ چیز ثابت ہے، تو لہٰذا ہم کو عقیدہ رکھنا چاہیے۔ آئیے چند بات کے چند دلائل لکھتے ہیں کہ دیدار الہی، اللہ کا دیدار کیسے حق ہے۔ پہلی دلیل اس کے لیے ہم دیکھیں گے اللہ رب العزت کا فرمان کہ اللہ کو لوگ دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہتا ہے سورہ قیامت سورہ نمبر 75 اور اس کی آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اس روز جنتیوں کے چہرے جو ہے شگفتہ، تر و تازہ ہوں گے،
اور بارونق ہوں گے. اللہ فرماتا کہتا ہے اور بارونق ہوں گے اور دیدار الہی سے مشرف ہوں گے. کہ اس دن مومنوں کے چہرے ایک دم جس کو ہم کہتے ہیں تر و تازہ ہوں گے، اور تر و تازہ کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے رونق دار ہوں گے، اور وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے دیدار الہی سے مشرف ہوں گے. تو یہ قرآن کی یاد رکھیے دلیل ہے کہ مومن اللہ کا دیدار کریں گے. یاد رکھیے اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے جس میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ یاد رکھیے یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ آپ سب سے عنقریب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے ہیں، اس طرح کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان یا حجاب نہیں ہوں گا. یاد رکھیں مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہے قریب جو ہے اللہ کے میں رہوں گا، اور جب اللہ سے ہم بات کریں گے تو کوئی ترجمان ہمارے بیچ میں نہیں ہوں گا. یاد رکھیں یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کو ایک مومن بندہ دیکھنے والا ہے. یاد رکھیں اسی طرح یاد رکھیے اللہ کو ہم جو ہے دیدار کریں گے، اور یہ دیدار ہم کو نصیب ہوں گا، مومنوں کو نصیب ہوں گا. اس کے لیے تو بہرحال دعا کرنی چاہیے. اس کی ایک اور دلیل یہ ہے یاد رکھیے جو بخاری کی روایت ہے، صحابہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو بیٹھے تھے کہ اچانک آپ نے 14ویں کے چاند کی جانب دیکھا. مطلب شام کا وقت تھا، صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھے تھے، اور 14ویں کا چاند 14 کا جو مون ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں بہت چمکدار ہوتا ہے، اور 14ویں کا چاند اس لیے زیادہ سب سے چمکدار ہوتا ہے کیونکہ سب سے بڑا ہوتا ہے سائز میں. چاند چونکہ 28 دن کی سائیکل میں چلتا ہے، تو 14th ڈے یہ سب سے زیادہ برائٹ ہوتا ہے. اتنا برائٹ کہ آج تک ہم کو یہ چیز کا کچھ علم نہیں، سمجھ میں بھی نہیں آتا، کیونکہ لائٹیں ہونے کی وجہ سے یہ سب ختم ہو گیا. لیکن جس زمانے میں لائٹیں نہیں تھی تو اس وقت تو 14ویں کے چاند کا لوگ انتظار کرتے سفر کرنے کے لیے، کیونکہ پھر رات میں بھی سفر کر سکتے تھے. اتنا روشن ہوتا ہے کہ ایک مطلب آپ چل سکتے، چیزوں کو دیکھ سکتے، مطلب کلیئر نہیں بٹ سب چیزیں آپ کو نظر آ سکتی، اتنا اچھا کلیئر ہوتا ہے. تو لہٰذا 14ویں کا چاند تھا، صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھے تھے، تو آپ نے 14ویں کی چاند کی طرف دیکھ کر آپ نے فرمایا آپ اپنے رب کو اسی طرح دیکھیں گے. صحابہ سے کہہ رہے کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح یہ چاند دیکھ رہے ہو. مطلب تم لوگ اللہ تعالیٰ کو ویسے دیکھو گے جس طرح سے چاند کو دیکھ رہے ہیں، اور رب تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں تم لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہوں گی. اگر آپ نماز عصر اور نماز فجر کو وقت پر ادا کرنے کی استطاعت پاتے ہیں تو ایسا کرتے رہیں. مطلب 14ویں کا چاند ہے، صحابہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس طرح سے تم 14ویں کی چاند کو دیکھتے ہو اسی طرح اپنے رب کو روز قیامت دیکھو گے. اور اس کے لیے جو چیز کرنا ہے وہ ایک بات بھی اس کے اندر آ رہی ہے، کہا اگر نماز عصر نماز فجر کو وقت پر ادا کرنے کی استطاعت پاتے ہو تو ایسا کرتے رہنا. دیدار الہی کی بات ہو رہی ہے اور عصر اور فجر کی بات کی جا رہی ہے. اس سے علماء لکھتے ہیں کہ عصر اور فجر کی نماز جو پڑھے گا ریگولرلی وہ دیدار الہی کرے گا، یا ایک سبب ہے یہ دیدار الہی کا. اب کو یہ کہیں گا باقی 3 نمازوں کا کیا؟ 5 ہے نا ٹوٹل نماز. دیکھیے جو ان 2 کی پابندی کر لے باقی 3 ان کے لیے آسان ہے، جو ان 2 کی پابندی نہیں کر پائے باقی 3 بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایک دم بالکل عام بات، کیونکہ ایسی نمازیں یاد رکھیے بڑی مشقت ہوتی ہے. فجر کی نماز آدمی رات میں سویا ہے، اٹھنا دل نہیں بولتا. عصر کی نماز عموماً لوگ دوپہر میں آرام کرتے ہیں، اس کا جانا جان پہ آتا ہے، اس لیے ان 2 نمازوں کا خاص طور سے تذکرہ کیا گیا. اور عصر کی نماز کے تعلق سے بہت ساری باتیں آتی ہیں، اس طرح فجر کے تعلق سے بہت ساری باتیں آتی ہیں. عصر کو صلاۃ وسطیٰ کا بیچ کی نماز کی پابندی قرآن نے حکم دیا کرو، تو لہٰذا اس سے علماء لکھتے ہیں کہ ان 2 نمازوں کی پابندی کرنے والا اللہ کا دیدار کرے گا. تو اللہ کا دیدار تم کرو گے، کیسے کرو گے؟ جیسے 14ویں کی چاند کو دیکھتے ہو، اس میں کوئی تکلیف و مشقت نہیں، تو ویسے ہی تم اللہ رب العزت کا بھی دیدار کرو گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح اس روایت کے اندر کر دیا تھا. اب ایک بات یاد رکھی وہ آتی ہے جو لوگ دلائل کے طور پہ پیش بھی کرتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے اہل سنت والجماعت میں سے نہیں لیکن دیگر لوگ بھی کرتے ہیں. کبھی کنفیوژن ہوتا ہے قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھیے قرآن کی آیت ہے جو سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 103 اللہ فرماتا اور کہتا ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر. یہ آیت یاد رکھیے بہت سے لوگ پیش بھی کرتے ہیں جو قرآن کو یا سنت کو ایک ساتھ نہیں سمجھتے، منمانی کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا لا تدرک الابصار. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اسے نگاہیں نہیں پاتی اور وہ سب کو نگاہوں کو پاتا ہے. مطلب اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اور وہ سب کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کا عام ترجمہ ہے. تو وہ لوگ لا کے اس کو پیش کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، اور ہم اللہ کے دیدار کی بات کر رہے ہیں. دیدار مطلب دیکھنا، ادراک مطلب گھیرنا. مطلب کیا ہوا جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہم کریں گے کیسے؟ جیسے 14ویں کی چاند کو کرتے ہو، ٹھیک ہے،
تو 14ویں کی چاند کو ہم دیکھ سکتے ہیں، دیدار کر سکتے ہیں، اس کا ادراک کر سکتے ہیں، اس کو گھیر سکتے ہیں نہیں۔ چاند کتنا بڑا ہے آپ کو بتائے، ادراک میں کتنا بڑا ہے وہ آئیں گا، کتنا چوڑا ہے، لیکن ہم وہ سب نہیں دیکھ سکتے، خالی کیا کر سکتے اس کو یہاں سے زمین پہ سے دیکھ سکتے ہیں، دکھتا تو ہے نا، ادراک نہیں کر سکتے اس کا گھیراؤ کتنا بڑا۔ چاند بہت بڑا ہے، ہم کو تو بالکل اتنا چھوٹا دکھتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں جو ہم بات کر رہے یاد رکھیے وہ دیدار کی ہے۔ پرانی آیت بھی جو بات کری کہ اس کو ادراک کوئی نہیں کر سکتا اور وہ سب کو ادراک کرتا ہے، تو یہ بات بالکل درست ہے، دنیا میں بھی درست ہے کہ اللہ کو ادراک نہیں کر سکتا، اور آخرت میں بھی درست ہے اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن دنیا میں اگر اللہ کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آخرت میں دیدار کریں گے۔ ادراک نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا، لیکن دیدار دنیا میں نہیں ہوگا، مومنوں کو آخرت میں ہوگا، صرف یاد رکھیں۔ تو یہ آیت کو اس معنی میں لے، پھر آگے اللہ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ نہایت باریک ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی یہ دلیل دے کہ بھائی اس سے تو پتہ چل رہا ہے ادراک نہیں ہوگا، تو ہاں ہم بھی بولتے ہیں ادراک نہیں ہوگا، کوئی نظر اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ ساری نظروں کا ادراک کر سکتا ہے، لیکن اس کو دیکھ سکیں گے آخرت میں، ادراک تو نہیں کر سکتے۔ سورج ہے، ایک روایت میں اللہ کے فرمائے کہ جیسے تم سورج کو دیکھ سکتے ہو دن میں، کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ سورج کو دیکھ سکتے آپ، لیکن زیادہ دیر تک نہیں، چاند کو زیادہ دیر تک دیکھ سکتے، لیکن کیا سورج کا ادراک کر سکتے؟ اف کتنا بڑا ہے وہ، ہماری دنیا سے کتنا بڑا ہے، کئی ہزاروں دنیا اس میں سما سکتی ہے نا، تو ہم دیکھ سکتے لیکن ادراک نہیں کر سکتے اس کو۔ تو لہٰذا یہاں ادراک کی بات ہو رہی ہے، اور ہم بات کریں دیدار کی، تو دیدار تو آخرت میں ہوگا، لیکن ادراک تو وہاں بھی نہیں کر پائیں گے، ہے نا۔ جیسے چاند کو ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ہے، کتنا چوڑا ہے، حقیقی روشنی ہو تو اس پہ جا کے پتہ چلیں گے، وہ کبھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کوئی اگر یہ دلیل دے تو اس کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں، یاد رکھیں۔ اس طرح سے بخاری کی روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کے بارے میں بیان کیا، فرمایا آپ اپنے رب کو جو ہے روبرو دیکھو گے۔ صحابہ سے کہا کہ تم اپنے رب کو روبرو سمجھتا، اور روبرو کی جب بات آتی ہے یاد رکھیے تو آمنے سامنے ہونا ضروری ہوتا ہے، اور آمنے سامنے روبرو اس کو بولتے ہیں جو دکھتا ہے، ورنہ کیا بولتے ہیں پردہ پوش، پردے کے پیچھے سے۔ روبرو کب بولیں گے؟ جب میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں اور آپ مجھے دیکھ سکتے ہو۔ جیسے کسی نے پوچھا آپ فلاں جگہ گئے تھے، ہاں انہوں نے بات کی کہ آپ سے روبرو کی، آپ بولے کہ نہیں وہ تو پردے کے عالم میں تھے، نہیں دیوار کی وجہ سے کیے، نہیں فون پہ کیے، نہیں میسج بھیجے تھے۔ تو روبرو کا معنی تھا سامنے، تو یہ اللہ کے رسول فرمایا بخاری میں تم روبرو ہوں گے، اور روبرو میں دیکھنے کا معاملہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیے ایک اور دلیل جو ہمیں ملتی ہے کہ اللہ رب العزت کا ہم دیدار کریں گے، یاد رکھیے وہ اس طرح سے، یاد رکھیے جو ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے رضی اللہ عنہ، اور صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا کہا کہ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ اب ظاہر سی بات ہے صحابہ کے سوال جو دیکھیں گے کس معنی میں ہوگا؟ دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے، محسوس کریں گے۔ دیکھیں گے سے مراد یہ ہے کہ محسوس تو یہاں بھی کریں نا اللہ کی خشیت، ڈر وغیرہ سب، لیکن دیکھیں گے کیا ہم دیکھیں گے؟ فرمایا اگر مطلع صاف ہو تو کیا آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں؟ مطلب اگر ابر نہ ہو تو کیا تم لوگ سورج کو دیکھ سکتے ہو اور اس میں کوئی دقت محسوس کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ پھر ابھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مطلع صاف ہو، مطلب بادل وغیرہ نہ ہو آسمان میں، تو کیا تم 14ویں کی رات میں چاند کو دیکھ سکتے ہو؟ صحابہ نے کہا بغیر مشقت کہ ہاں بالکل ہم دیکھ سکتے ہیں، بغیر مشقت دیکھ سکتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ کو بھی روز قیامت اسی طرح دیکھو گے، تو تم لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی روز قیامت اسی طرح دیکھو گے، ادراک نہیں کر پائیں گے لیکن دیدار ہوں گا، یاد رکھیے۔ اور اللہ کا دیدار یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب آئیے اللہ کے دیدار کے تعلق سے یہ برق ہے، چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں، کیونکہ ان کے زمانے میں تو یہ فتنہ بڑا عام ہو گیا تھا کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ تو ایک شخص کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، دنیا میں تو نہیں ہوگا یہ بات تو ہے، لیکن قیامت دن بھی نہیں ہوگا۔ تو امام احمد بن حنبل اس کو جواب دیتے اور کہتے ہیں جو قیامت کے اللہ کے دیدار کا منکر ہو وہ چاہے کوئی بھی ہو پکا کافر ہے۔ جو شخص اللہ کے دیدار کا دنیا میں منکر ہے، کیا فرمایا، چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ اس زمانے میں کیا ہوگا معلوم آپ کو، خلافت کے لیول تک لوگ بگڑ چکے تھے، اور خاص طور سے جو ہے معتزلہ فرقہ بالکل طاقت میں آ چکا تھا، بلکہ وہ اب حکومت میں آ چکے تھے، یاد رکھیں۔ اور امام احمد بن حنبل میں بڑے ظلم ڈھائے، انہوں نے بڑے ظلم ڈھائے، اتنا کی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو قید میں ڈال دیا گیا اور پبلکلی اتنے کوڑے مارے جاتے لا کر، آخر میں لیکن پبلک پریشر آیا، لوگوں نے دیکھا اور برداشت نہیں کر پائے، تھوڑی آواز اٹھا لی، عوام کہیں باغی نہ ہو جائے، تو بہرحال آپ کو چھوڑ دیا گیا، لیکن آپ پہ کڑی نظر رکھی جاتی تھی، جیسا اس سے پہلے امام شافعی کے ساتھ کیا گیا تھا، انہی کے دور میں، ابتدائی دور میں ان کی زندگی کی، جب وہ امام شافعی کے خلاف بھی ایسی کمپلینس ڈالے انہوں نے، لیکن ابھی وہ حکومت میں سیاست کے لیول پہ آ چکے تھے، لیکن خلافت کے لیول پر نہیں تھے، لیکن اب تو خلیفہ ہو چکے تھے۔ تو آپ کیا فرما رہے ہیں، جو قیامت کے دن اللہ کے دیدار کا منکر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ پکا کافر ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں
اس پر اللہ کی لعنت اور غضب ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ جو ہم نے ابھی بھرا سورہ قیامہ کی آیت دیکھی، اس کا ترجمہ ہے اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور رونق دار ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ کہا یہ نہیں دیکھا قرآن کیا؟ پھر آگے فرمایا اور اللہ تعالیٰ خبردار ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات تم نے نہیں سنی۔ کون سی بات؟ قیامت کے دن یہ لوگ دیدار الہی سے محروم کر دی جائیں گے۔ اور یہ کس کے تعلق سے بات ہے؟ دیدار الہی سے محروم کر دی جائیں گے، یہ کافروں کے تعلق سے بات ہے، یاد رکھیں، کافر دیدار الہی سے محروم کر دی جائیں گے۔ اور یہ آیت ہے قرآن کی سورہ مطففین سورہ نمبر 83 اور اس کی آیت نمبر 15 ہے، جس میں جو آیت اس طرح سے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ خبردار روز قیامت یہ لوگ دیدار الہی سے محروم کر دیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا جو شخص یہ کہے کہ اللہ کا دیدار قیامت دن نہیں ہوگا، وہ سب سے پہلے تو کافر ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی لعنت اس پہ ہو، اللہ کا غضب اس پہ ہو۔ کیا اس نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ کو وہ لوگ دیکھیں گے مومن لوگ؟ اور کیا اس نے یہ نہیں پڑھا کہ کافر اللہ کا دیدار نہیں کر پائیں گے؟ قرآن کی آیت تو کافر اللہ کا دیدار نہیں کریں گے، مومن اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو آپ نے ایسے شخص کو کافر قرار دیا ہے، تو لہٰذا دیدار الہی حق ہے اور یہ بہت عظیم نعمت ہے، یاد رکھیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح ایک اور واقعہ تھا، یاد رکھیے، واقعے کو بھی دیکھتے ہیں۔ ایک گروہ کہا کرتا تھا کہ فرمان باری تعالیٰ، مطلب اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، جو ہم نے بھی دیکھا کہ کچھ روز اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اس کے بارے میں وہ کہتے تھے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یہ صرف جو ہے ثواب مراد ہے۔ ثواب مراد ہے مطلب وہ ان کو اجر ملے گا اس کا، دیکھ رہے ہوں گے کہ ہاں یہ مراد ہے۔ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ اب یہ کہہ رہے کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ، لیکن امام مالک کیا کہتے تھے وہ ریپیٹ کرے۔ امام مالک کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ جھوٹ اللہ کے اس فرمان کا کیا جواب دیں گے؟ مطلب یہ جو جھوٹے لوگ ہیں وہ اللہ کے اس فرمان کا کیا جواب دیں گے؟ کون سا فرمان؟ سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 15، 83 کا 15 کون سی آیت ہے؟ وہی خبردار قیامت کے دن یہ لوگ دیدار الہی سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تو جب امام مالک کے پاس یہ بات پہنچی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیدار الہی روز قیامت نہیں ہوگا، تو امام مالک کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں، اور اس کا کیا جواب دیں گے جس آیت میں اللہ فرما رہا ہے قیامت دن کافر اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ جب کافر اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ مومن اللہ کو دیکھ پائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی یہ دلیل رکھی، اور یہ وہی دلیل ہے جو امام احمد بن حنبل نے بھی یاد رکھی، اپنے دور میں رکھی۔ تو اہل سنت والجماعت میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار روز قیامت مومن کرنے والے ہیں، اور ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس کے برعکس کسی قسم کا عقیدے میں فسق اور فجور اور گڑبڑ ہم نے نہیں کرنا چاہیے، اس معاملے میں محتاط اور احتیاط کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا فرسٹ پارٹ تھا کہ دیدار الہی برحق ہے۔ اب آئیے سیکنڈ پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ کا دیدار ہم دنیا میں کیوں نہیں کر سکتے، کہ کیا وجوہات ہے کہ اللہ کا دیدار ہم دنیا میں نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں اللہ کا دیدار کیوں نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، دیکھیے دنیا میں اللہ کا دیدار سیدھے دیکھنا، جس طرح سے قیامت دن دیکھیں گے شخصی طور سے، یہ ممکن نہیں، لیکن اگر مانوی طور سے خواب کے اعتبار سے لیا جائے تو ایک الگ بات۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث بڑی مشہور ہے، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، ہے نا، احسان اس کو بولتے ہیں۔ وہ حدیث جبرائیل ایمان، اسلام اور احسان جس میں، اور اگر ایسا نہیں سمجھتے ہو، مطلب ایسا نہیں کر سکتے ہو، تو یہ جان لو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مانوی طور سے ہوا، مطلب ایسی خالص عبادت اللہ کے لیے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں جیسے، ورنہ یہ جان لے کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے، یہ ہو گیا۔ خواب کے طور پہ ہو سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، آپ نے روایت میں فرمایا کہ کل رات میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا، تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، اور میرے رب نے میرے سینے کو چھوا، اور میں نے اپنے رب کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس۔ اس سے پتہ چلا خواب میں اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، کوئی خواب کا معاملہ ہو، دنیا میں نہیں دیکھ سکتا کوئی۔ دوسرا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے انگلیاں ہیں، اور اس کی ٹھنڈک جو ہے اللہ کے رسول فرمایا میں نے اپنے سینے پر جب اور اپنے ہاتھ رکھا تو میں نے اس کو محسوس کی۔ لیکن کیا ہمارے ایسے 5 انگلیاں ہیں؟ ہم نہیں جانتے۔ حدیث میں یہ بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ لیکن سیدھے ہیں، ایسے ہم نہیں جانتے۔ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا کہ اے شیطان، تو نے آدم کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا؟ تو اللہ کو 2 ہاتھ ہیں، حدیث میں آتا دونوں رائٹ ہینڈ ہیں، یہاں انگلیوں کا تذکرہ آ گیا ہے نا۔ تو بہرحال تو یہ خواب اور معنی کے اعتبار سے، لیکن حقیقی طور سے یاد رکھیں دنیا میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، آخرت میں ہم لوگ جو ہے دیکھیں گے لیکن ادراک نہیں کر پائیں گے، لیکن دیدار ضرور اللہ رب العزت کا ہونے والا ہے، یاد رکھیں مومنوں کا۔ اب دنیا میں کیوں نہیں دیکھ پائیں گے، اسی کچھ وجوہات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یا کچھ باتیں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام
یہ وہ برگزیدہ نبی یاد رکھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جو وحی دی اس کے اندر کسی فرشتے کو نہیں بھیجا. آپ کو سیدھے وحی دی جاتی تھی اور آپ نے آ کر بنی اسرائیل کے سامنے سیدھے اپنی بات رکھی. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے سیدھے کلام کیا، جس سے آپ کا لقب پڑا کلیم اللہ. اللہ نے جن سے ڈائریکٹ کلام کیا. ٹھیک ہے. اللہ رب قرآن فرماتا کہتا ہے سورہ قصص آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا کہتا ہے پھر جب وہ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے سے برکت والے خطے میں درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں اور تمام مخلوقات کا میں ہی حاجت روا ہوں. تو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. چونکہ انسان خطا کار ہے، انسان غلطیاں کرتا ہے، اس سے کوتاہیاں ہوتی، اس سے خطائیں ہوتی، تو ظاہر سی بات ہے اس کا سلوشن، اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے توبہ کریں، ہم اپنے رب سے معافی مانگیں. یہ اللہ رب العزت کا رحم اور کرم ہے، یہ اس کا فضل اور جود ہے کہ اس نے جو ہے ہمیں توبہ اور استغفار کا طریقہ بتایا. اگر اللہ رب العزت انسان کو پیدا کرتا، جو کرنا ہے اس کا حکم دے دیتا، جس سے رکنا ہے اس کے بارے میں بتا دیتا، اور اس کے بعد اگر انسان کچھ خطائیں کر گزرتا کہ جو کرنا ہے وہ نہیں کرتا، جس سے روکا وہ کر گزرتا، اور اگر توبہ کے دروازے نہ ہوتے، توبہ کا طریقہ نہ ہوتا، استغفار نہ ہوتا، تو پھر تو یقیناً جو ہے ہم خسارے میں ہوتے، ہم ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے جاتے. تو توبہ اور استغفار کا جو طریقہ ہے، اللہ رب العزت نے جو حکم ہمیں دیا، یہ جو بات جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، یاد رکھیے ہم. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ توبہ اور استغفار کا ہم معنی ہی نہیں سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت ہمارے زندگیوں میں نہیں ہے، اور ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ اور استغفار کا معنی یہ جو بہت خطا کار، بہت گناہ گار ہے وہ کرے، اور باقی لوگوں کے لیے توبہ اور استغفار نہیں ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت کر دی. جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا کہا کل بنی آدم خطاء، آدم کی جو اولاد ہے چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہیں، وہ سارے کے سارے خطا کار ہوتے ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہے. لیکن آگے فرمایا وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے، خطا کار کرنے میں بہترین شخص تو وہ ہے کہ جو فوراً توبہ کر لے اپنی خطا کے بعد، جو اپنے رب سے جو ہے معافی مانگ لے خطا ہونے کے بعد، وہ بہترین شخص ہے، یاد رکھیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ خطا کار میں آدم کی اولاد ہے، ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم سے خطائیں ہوں گی، اور بہترین وہ شخص ہے جو جب اس سے خطا ہو جائے تو وہ جو ہے توبہ کر لے اپنی خطاؤں پر، اپنے رب سے جو معافی مانگ لے کہ اللہ مجھ سے خطا ہوئی اور میں معافی چاہتا ہوں. تو اس سے پتہ چلا ہم سب خطا کرتے ہیں. اب ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ توبہ صرف وہ شخص کرے جو گناہ کرتا ہے، توبہ صرف وہ شخص کرے جو گناہ کرتا ہے. اگر اس بات کو ہم درست مان لیں کہ توبہ صرف وہ شخص کرے جو گناہ کرتا ہے، تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے توبہ کی، جبکہ بہت سی بار وہ تو معصوم ہوتے ہیں، خطائیں گناہ ان سے نہیں ہوتا ہے، تو انبیاء علیہ السلام نے توبہ کی. قرآن نے تو توبہ کو مومنانہ صفت بتائی، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی قرآن کی کچھ آیتیں، جس میں سے پہلی آیت سورہ نور سورہ نمبر 24 اس کی آیت میں 31 سے اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو یہاں تو توبہ کو مومنانہ صفت بتایا جا رہا ہے، اور ہم غلط فہمی میں جو ہے وہ ہے کہ توبہ تو صرف وہ کرے جو گناہ کرتا ہے، اور جو توبہ کرتا ہے اس کا مطلب اس نے گناہ کیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. توبہ ایک مومنانہ صفت ہے، اور ایک مومن کو چاہیے چاہے اس سے خطائیں ہو یا خطائیں نہ ہو، وہ اپنے رب سے توبہ کرتا رہے. دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 میں فرمایا کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ جس کے بعد پھر پلٹ کر تم گناہوں کی طرف نہ جاؤ. تو یہاں تو ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے توبہ کرو، وہاں کہا گیا کہ تم سب مومنو توبہ کرو. تو توبہ کرنا مومنانہ وصف اور صفت ہے، یاد رکھیے. توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، یاد رکھیے. اور توبہ نہیں کرنا یہ شیطان کی صفت ہے، یاد رکھیے. وہ پورا تفسیری واقعہ ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ایک جھاڑ کا جو پھل کھانے سے منع کیا، آپ وہاں چلے گئے اور وہ پھل کھا لیا. لیکن اس کے بعد فوراً آدم علیہ السلام کو پشیمانی ہوئی، آدم علیہ السلام سمجھ گئے ان سے کیا غلطی ہوئی اور اپنے رب سے معافی مانگ لی، اللہ رب العزت نے معاف کر دیا. وہیں شیطان اس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے جو ہے سامنے وہ جھکے، لیکن اس نے جھکنے سے انکار کیا، اور انکار کرنا یہ غلطی اس نے کی، لیکن غلطی کے بعد اپنی غلطی پہ اڑ گیا اور مختلف دلائل اللہ رب العزت کو دینے لگا کہ میں اس سے خیر ہوں، اس کو تو نے جو ہے مٹی سے اور مجھے آنکھ سے بنایا، دلائل دینے لگا، تکبر کیا. تو یاد رکھیے توبہ کرنا یہ مومنانہ وصف ہے، آدم علیہ السلام کی صفت ہے، اور تکبر کرنا گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرنا، استغفار نہیں کرنا، یہ شیطانی صفت ہے، یاد رکھیے. تو جو لوگ استغفار نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں صرف توبہ تو گناہگار لوگ کرتے ہیں، وہ در حقیقت شیطانی صفت ان کے اندر آ گئی ہے، اور وہ جو ہے تکبر کر رہے ہیں، وہ اڑ گئے اپنے گناہوں پہ، یاد رکھیے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توبہ کرنا، استغفار کرنا
یہ انبیاؤں کی صفت ہے، صلحاء نیکوکاروں کی صفت ہے، شہداؤں کی صفت ہے، اور یہ جو ہے اللہ کے نیک بندوں کی اور اللہ کے ولیوں کی صفت ہے، یاد رکھیے، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ تو توبہ کے لیے گناہ ضروری نہیں ہے، بلکہ علماء لکھتے ہیں توبہ اس لیے بھی تو ہو سکتی ہے کہ گناہوں کے خیال سے اللہ ہمیں بچائے رکھے۔ توبہ تو اس کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ ہم جو گناہ کے خیالات لا رہے ہیں یا گناہ کی جو سوچ لا رہے ہیں اس سے بھی توبہ کر سکتے ہیں، اللہ ایسے خیالات بھی مجھ تک نہ آئے، اس لیے کہ سوچ کے بعد ہی انسان کسی چیز کے عمل کی طرف جاتا ہے۔ تو بہرحال توبہ ہمیں کرنا چاہیے، اور ہم کئی واقعات دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اور آپ کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھی بھی، اور صحیح مسلم کی روایت میں تو یوں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 سے زیادہ اور 100 مرتبہ، ایک روایت میں آتا ہے، توبہ کرتے تھے۔ 70 سے زیادہ اور 100 کے الفاظ بھی، ایک روایت میں 70 اور ایک میں 100 کے الفاظ ہیں کہ 70 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار، 100 سے زائد مرتبہ آپ توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا روز گناہ کرتے تھے جو آپ توبہ استغفار کرتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ لیکن یہ تو مومنانہ صفت ہے، آپ امت مسلمہ کو تعلیم اور تربیت دے رہے ہیں کہ تم مجھے دیکھو، میں نبی ہونے کے بعد توبہ کرتا ہوں، تو تمہارے لیے تو کتنا لازم ہے کہ تم توبہ اور استغفار کو کثرت اس کو لازم پکڑو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر مصلیوں کی طرف صحرا پھیرتے اور 3 بار، ایک بار اللہ اکبر کہتے بآواز بلند، اور 3 مرتبہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ تو اگر یہ 3 مرتبہ کو ملا لے تو 5 نمازوں کا 15 مرتبہ تو یہی ہو جاتا۔ آپ 70 سے زیادہ اور 100 مرتبہ کرتے ہیں، اسی لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 20 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے۔ یہ 3 تو سنتی ہے ذاتی، لیکن اگر 100 کرنا ہے، یاد نہیں ہوتے تو 20 ہر نماز کے بعد بھی یاد رکھ لے تو 100 ہو جاتے ہیں۔ تو 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے توبہ اور استغفار نہ اس کا معنی سمجھتے ہیں، نہ اس کی اہمیت سمجھتے ہیں، اور نہ ہی اس کو ایک عبادت سمجھتے۔ توبہ اور استغفار کرنا بھی ایک عبادت ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نیک بندے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ توبہ کے لیے کوئی گناہ کرنا ہر بار ضروری نہیں، یاد رکھیے۔ اب جو ہے توبہ اور استغفار جو ہے اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے، یاد رکھیے، یہ اللہ کے نیک بندے اچھے لوگوں کی صفت ہے، اور جب وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے وہاں ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات جو ہے بلند ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ اب آئیے استغفار کسے کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ تو استغفار کا معنی یہ ہے کہ گناہوں اور لرزشوں سے اللہ کی بخشش طلب کرنا، گناہوں سے اور لرزشوں سے، گناہوں سے اور کوتاہیوں سے جو انسان سے ہوتی ہے، اس سے اللہ سے جو ہے معافی مانگنا، اس سے استغفار کہتے ہیں۔ جیسا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا اور میں کہوں اللہ تو مجھے معاف کر دے اس گناہ کے لیے، یہ ہوا استغفار۔ مجھ سے کوئی لرزش ہو گئی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے جو ہے فلاں لرزش کے لیے معاف کر دے، یہ ہوا استغفار۔ اور توبہ کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں رجوع کرنا، پلٹنا، واپس آنا۔ جیسا کوئی انسان کسی طرف نکل جائے اور پھر لوٹے، اس کو کہتے توبہ۔ مطلب کہ کوئی انسان اللہ کے بتائے گئے طریقے کو چھوڑ کر کوئی ایسا کام کرے کہ جو حکم دیا گیا اسے چھوڑ دے، یا جس سے منع کیا اسے کر لے، اور اس کے بعد وہ کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مطلب میں واپس تیرے طریقے پہ آتا ہوں جس غلط طریقے پر میں چلا گیا تھا، تو اسے کہتے توبہ۔ تو توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، لوٹنا، واپس اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ اگر دونوں کو ملا لیا جائے تو یہ معنی ہوگا کہ کوئی شخص اگر گناہ کرتا ہے، جب وہ اپنے گناہوں سے رجوع کرتا ہے، گناہوں سے جو ہے پلٹتا ہے، اسے توبہ کہتے ہیں۔ اور جب پلٹنے کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، وہ استغفار ہوتا ہے۔ جب انسان گناہوں سے پلٹتا ہے اور رب سے دعا کرتا ہے معافی کی، تو پلٹنا توبہ ہے اور دعا کرنا معافی کی استغفار ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں جب انسان استغفار کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے اور واپس پلٹتا ہے، مطلب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ہوتا ہے استغفار اور یہ ہوتا ہے توبہ۔ تو دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے، یاد رکھیے، توبہ اور استغفار۔ اس لیے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، رب کی طرف پلٹتا ہے، تو اس کے لیے طریقہ استغفار کا اختیار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور جب معافی مانگتا ہے تو گناہ کو چھوڑ کر واپس لوٹ آتا ہے اپنے رب کے راستے کی طرف، رجوع کر لیتا ہے۔ تو توبہ اور استغفار یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد واپس پلٹنا اور واپس پلٹ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، پلٹنا واپس توبہ اور معافی مانگنا ہے استغفار۔ تو جب دونوں ساتھ اس آئے تو اس کا معنی انسان نے واپس رجوع کیا اپنے گناہ سے اور رب سے معافی بھی اس نے مانگ لیا، یہ معنی ہوگا دونوں جب ایک ساتھ استعمال ہوں گے۔ اب آئیے توبہ کرنے والوں کی، استغفار کرنے والوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں جو قرآن سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جو وہ شخص ہوتے ہیں، جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو عذاب الہی سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو عذاب الہی سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں، ٹھیک، کہ جو اللہ کا عذاب ہے، جہنم کی جو وعید سنائی جاتی ہے، اور قرآن حدیث میں جو مختلف عذابات دنیا اور آخرت کے آتے ہیں جب انسان گناہوں میں جاتا ہے، تو جو انسان اللہ کے عذاب سے ڈر کر
توبہ کرتا ہے اسے صاحب توبہ کہتے ہیں، مطلب وہ شخص توبہ کا حامل ہے، صاحب توبہ ہے، اور یہ مومنوں کی صفت ہے۔ یاد رکھیے توبہ کرنا کس کی صفت ہے؟ مومنوں کی صفت ہے۔ توبہ کرنا گنہگاروں کی صفت نہیں ہے، گناہگار تو گناہ پہ اڑ جاتا ہے، اس کو اسی لیے تو گناہگار کہا جاتا ہے، مومن گناہوں پہ اڑتا نہیں، توبہ کرتا ہے، اس لیے تو مومن کہلاتا ہے۔ تو توبہ مومنوں کی صفت ہے، یاد رکھیے۔ اور پہلا وہ شخص ہے، توبہ کی جو پہلی قسم ہے کہ انسان اللہ سے توبہ کرے گناہوں اور عذاب کے ڈر سے کہ اللہ عذاب دینے والا ہے، اور یہ مومنانہ صفت ہے۔ اس کے تعلق سے سورہ نور میں اللہ نے فرمایا کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو۔ تو یہاں پتہ چلا توبہ کس کی صفت ہے؟ مومنوں کی صفت ہے، کہ جو اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں۔ دوسری صفت ہے توبہ کی، دوسرے لوگ وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں، توبہ کی دوسری قسم وہ لوگ ہیں جو ثواب اور لالچ کے لیے توبہ کرتے ہیں، کہ توبہ کرنے سے ثواب ملیں گا، ہے نا، اور وہ ثواب کی لالچ اور حرص میں توبہ کرتے ہیں۔ اور یہ صفت صالحین اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، نیک صفت لوگ ہوتے ہیں، ان کی صفت ہے۔ یہ توبہ گناہ کی بنیاد پر، یہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر نہیں کرتے ہیں، یہ توبہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو لالچ ہوتی ہے کہ توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارے درجات کو بلند کریں گا، اللہ اس کا اجر دیں گا نا، چونکہ انسان توبہ کر رہا ہے کنٹینیو، تو وہ لالچ میں توبہ کرتے ہیں۔ اور یہ صفت جو ہوتی ہے یہ اللہ کے مقرب بندوں کی، صالحین کی اور اللہ کے ولی صفت لوگوں کی ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ قاف سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 33 سے فرمایا کہا وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اور ایسے لوگوں کو یاد رکھیے جو ہے انابت کہتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اور جو رجوع کرنے والا دل لے کر آئے، ایک ایسا دل لے کر آئے جو منیب ہو، انابت والا ہو، اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہو، اس لالچ میں کہ اس کا رب اس میں گناہ کی وجہ سے نہیں ثواب دیں گا۔ ٹھیک، تو یہاں کہا وہ شخص جو اللہ کے پاس لائے ایک رجوع کرنے والا دل، یہ صالحین اور اللہ کے مقرب بندوں کی صفت ہے۔ تیسری قسم توبہ کی وہی ہے جو لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو محض اللہ کی اطاعت میں توبہ کرتے ہیں، گناہ بھی نہیں کرتے، لالچ میں بھی نہیں، اللہ کی اطاعت میں توبہ کرتے ہیں، جن کے اندر انبیاء اور مرسلین ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہے، جو گناہ بھی نہیں کرتے ہیں، عذاب کے ڈر سے نہیں بھی کرتے ہیں، بلکہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس لیے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ نے حکم دیا توبہ کا، اس لیے ہم توبہ کر رہے ہیں۔ اور یہ اللہ کے انبیاء کی اور جو ہے مرسلین جس کو کہیں رسولوں کی جو ہے صفت ہے، اور اس کو جو ہے اوبا کہتے ہیں، اوبا کہتے ہیں عربی میں، جس کے تعلق سے قرآن نے فرمایا سورہ صاد کہ وہ جو ہے نہ گناہ کرتے ہیں نہ ثواب کی لالچ، بس اللہ کی اطاعت میں، کہ اللہ نے حکم دیا توبہ استغفار کا، وہ کثرت سے توبہ استغفار کرتے تھے۔ جیسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں نے آپ کے سامنے رکھی، آپ 70 سے زائد یا 100 مرتبہ تک ہر روز جو ہے توبہ کرتے تھے۔ اب آئیے توبہ اور استغفار جو ہے ہم کوشش کریں کہ جو ہے ہم اپنے اوپر جو ہے لازم کر لے، یاد رکھیں۔ اور توبہ اور استغفار جو ہے 2 شکلوں کے اندر ہم پر لازم آتا ہے، واجب آتا ہے۔ دیکھیے، اطاعت میں توبہ کرنا، فرما برداری میں توبہ کرنا، ثواب کی لالچ سے توبہ کرنا، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن 2 مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں توبہ اور استغفار کرنا واجب ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ ہمارے حال تو یہ ہے جہاں واجب ہے وہاں بھی نہیں کرتے، اور جہاں لالچ ہونا چاہیے وہاں بھی نہیں کرتے، نہ کہیں اور کرتے ہیں۔ 2 شکلوں میں واجب ہے، کمپلسری ہے، فرض ہے۔ وہ 2 شکلیں کون سی؟ پہلا، جب بندہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا ہے جس کے کرنے کا حکم اس کے رب نے دیا ہے تو توبہ اس پر واجب آ جاتی ہے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، رشتوں کو نبھاؤ، مسکینوں کا حق ادا کرو، یتیموں کا حق ادا کرو، مسافروں کا حق ادا کرو، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو جب کوئی حکم شریعت دیتی ہے، انسان وہ حکم کو بجا نہیں لاتا تو اس پر توبہ واجب ہو جاتی ہے، استغفار واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری شکل جس میں توبہ اور استغفار واجب ہو جاتی ہے ایک شخص پر، وہ دوسری شکل تب ہوتی ہے جب انسان شریعت کے اس عمل کو کر گزرتا ہے جس عمل سے شریعت نے روکا ہے۔ شراب مت پیو، زنا مت کرو، برے کام مت کرو، بد کلامی مت کرو، جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، ہے نا، تو یہ گناہ والی چیزیں۔ تو تب تو 2 شکلوں میں ہم پر توبہ اور استغفار واجب ہے۔ پہلا، ویسے کرنا تو اطاعت میں اور لالچ میں چاہیے ہم نے ہمیشہ، چاہے گناہ ہو نہ ہو، لیکن 2 جگہ تو واجب ہے۔ پہلا، جب جو چیز کا شریعت نے کرنے کا حکم ہم سے چوک جائے تو توبہ اور استغفار واجب ہے، اور جب اس چیز کو کر گزرے جس سے روکا ہے تب بھی ہم پر توبہ اور استغفار واجب ہے۔ یاد رکھیے، یہ 2 شکلوں میں توبہ اور استغفار مجھ پر اور آپ پر اور ہم انسانوں پر واجب اور ضروری ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں توبہ کا معاملہ جو کچھ ہے بس وہ اتنا ہے، اور اس کے طریقے بھی ہم نہیں جانتے کہ بس ایک انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اگر مسجد میں تو پہلے ادھر دیکھتا ہے سیدھی طرف، پھر الٹی طرف دیکھتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو فوراً اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا اور توبہ 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 بول کے دونوں ہاتھوں کو جو ہے ادھر اور ادھر 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 کر کے فوراً بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہ بھی توبہ کا جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے وہ بھی پہلے دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور اگر توبہ توبہ کے بیچ میں کوئی دیکھ لے تو وہیں رک جاتا ہو،
گال کو تھوڑا مل کے ہاتھ نیچے کر لیتا. مطلب میں گناہگار تھوڑی ہوں جو میں توبہ کر رہا ہوں. ایک تو طریقہ غلط, اور اس پر جیسے کہ لوگ دیکھ لیں گے کہ توبہ کر رہا ہے مطلب گناہ کر کے آئے تو فوراً گناہگار تھوڑی ہوں میں. تو نہ توبہ واجب پر ہم کر رہے جب ضروری ہے, نہ توبہ ہم اطاعت میں کر رہے کہ ہمارے نبی توبہ روز کرتے تھے, استغفار کرتے تھے. اتباع میں بھی نہیں ہے, لالچ میں بھی نہیں ہے, خوف سے بھی نہیں ہے, نہ واجب چیزوں پر ہے جہاں ضروری ہے توبہ استغفار کرنا. اور جو کچھ ہے بس وہ توبہ والا ہے جو بچوں کو پنشمنٹ کے طور پر, سزا کے طور پر بولا جاتا ہے کہ چلو چیکس کو ہاتھ لگاؤ, گالوں کو ہاتھ لگاؤ اور توبہ توبہ, اور پتہ نہیں بس اسی کو ہم سمجھتے توبہ ہے. اور انسان بس دعا کیا, تھوڑا ہاتھوں کو یوں کرا, اور میں نے دیکھا لوگ پھر وہ ہاتھ پھیرتے اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں. جو کچھ ہے بس وہ اس حد تک ہے اور اس لمٹ میں. یاد رکھیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے توبہ استغفار کریں, کثرت سے اپنے زندگی کا جو ہے اس کو معمول بنا لیں. معمول سمجھتے نا, مطلب یہ روز مرہ کی کوئی ایسی چیز جس کو انسان ہمیشہ کرتا ہے اس کو معمول بنا لے, جس طرح سے ہمارے نبی کا معمول تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ توبہ استغفار کی کثرت کرتے تھے تاکہ امت اس بات کو سیکھ لے. اسی طرح توبہ قبول کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے, یاد رکھیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ ہماری توبہ کوئی قبول نہیں کرتا. یاد رکھیں توبہ جو ہے قبول جو ہے کرنا یہ اللہ کی صفت ہے. اسی لیے اللہ کی ایک صفت تواب ہے. تواب کا معنی ہے توبہ قبول کرنے والا, اور تواب کا معنی یہ بھی ہوتا ہے توبہ کرنے والا. دونوں ہی معنی ہوتے ہیں عربی میں کہ تو توبہ یا تواب کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنے والا, پلٹنے والا. تو بندہ گناہ کرتا ہے رب کی طرف پلٹتا ہے, رب بندے کے گناہ کو معاف کر کے اس کی طرف رجوع کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو توبہ قبول کرنا اللہ کی صفت ہے, اور توبہ اللہ کے علاوہ کوئی قبول نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھیے. بہت سے لوگ بہت سارے در اور دیواروں پر جا جا کر توبہ کرتے ہیں اور ان سے توبہوں کی جو ہے دعائیاں دیتے ہیں. توبہ صرف اللہ قبول کرتا ہے. توبہ قبول کرنا اور گناہ معاف کرنا صرف اللہ کی صفت ہے, یاد رکھیے. اس کے علاوہ کسی در پر انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے, اور اس کے لیے کوئی گھڑی, کوئی وقت, کوئی پل نہیں. انسان کو جب لگے کہ اس سے گناہ ہوا تھا تب تو واجب ہو گئی. اس کے علاوہ بھی جب یاد آئے استغفار, سب سے اتنا تو بول سکتا ہے نا, کو بھی میں دعائیں یاد نہیں ہوتی مجھے, استغفار استغفر اللہ اتنا تو بول سکتا ہے نا, بس وہ کثرت سے بولتا رہے, کثرت سے بولتا رہے. کیونکہ جب استغفار کرتا ہے اور رب کی طرف خود رجوع کر رہا ہے, توبہ کر رہا ہے ایک طرح سے, تو کثرت سے اس کو کر لے. اور توبہ قبول کرنا اللہ کی صفت ہے, اور اللہ کے علاوہ کوئی توبہ قبول نہیں کرتا ہے. اللہ رب العزت سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر اس کی 27 میں فرماتا اور کہتا ہے ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا اور کہتا ہے کہ تم لوگ جو ہے گناہوں کے بعد اللہ سے جو ہے توبہ کرو, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی توبہ چاہتا ہے پھر قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کو قبول کرنے والا غفور ہے اور رحم کرنے والا ہے. یاد رکھیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں. دوسری آیت سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 102, اس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور کچھ دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے, انہوں نے ملا جلا عمل کیا تھا. مطلب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گناہوں کا اقرار کیا اور انہوں نے نیکی اور گناہ دونوں ملا جلا ایک عمل کیا تھا, ایک اچھا اور دوسرا برا. امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا, یقین اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو جب انسان سے کوئی عمل ہوتا ہے جس میں اچھائی اور برائی انسان دونوں کرتا ہے, نیکی اور بدی دونوں کرتا ہے, تو رب کی طرف وہ رجوع کرے, رب سے وہ توبہ کرے, اور رب انشاءاللہ عزیز اللہ کو ہم توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ضرور پائیں گے. اسی طرح سے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت میں 104 میں اللہ نے فرمایا اور کہا الم یعلم ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے الم یعلم, کہ اس بات کا تم علم حاصل کر لو, اس بات کو تم جان لو کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہاری توباؤں کو قبول کرتا ہے اور تم سے صدقات کو قبول کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ ہی جو توبہ قبول کرتا ہے, اللہ ہی ہمارے صدقات کو قبول کرتا ہے, اور اللہ توبہ قبول کرنے والا اور اپنے بندوں پر جو ہے رحم کرنے والا ہے. یاد رکھیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں توبہ اور استغفار اتنی اہم چیز ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوموں کو توبہ اور استغفار کی دعوت دی. اندازہ لگائیے کیا اہمیت ہے اس توبہ اور استغفار کی, کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوموں کو توبہ اور استغفار کی دعوت دی. آئیے کچھ نبیوں کی دعوت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا واقعہ سورہ ہود سورہ نمبر 11 اس کی آیت نمبر 52 میں, جو ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی. کس چیز کی دعوت دی؟ توبہ اور استغفار کی. اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا وَيَا قَوْمِ, اور ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کا اے میری قوم اللہ سے استغفار کرو,
اپنے گناہوں سے جو ہے معافی مانگو، اپنے گناہوں کے لیے رب سے بخشش کرو، ربکم ثم توبوا الیہ، اور اس کی طرف رجوع کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ تو اگر تم ایسا کرو گے کہ گناہوں سے معافی مانگو گے، بخشش طلب کرو گے، رجوع کرو گے، تو تم دیکھو گے کہ اس بخشش کے تحت، اس بخشش طلب کی وجہ سے اور رجوع کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گا جو نفع بخش ہوتی ہے۔ پھر فرمایا مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تمہیں قوت پر قوت عطا کریں گا، اور یقیناً خبردار توبہ کو انکار کر کے، استغفار کا انکار کر کے، اپنے گناہوں سے بخشش طلب نہ کر کے مجرموں میں شامل نہ ہو جانا۔ تو یہاں ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اور قوم کو دعوت دے کر بتا رہے ہیں توبہ کے بارے میں، اور کہہ رہے ہیں اے میری قوم توبہ کرو، استغفار کرو، رب کی طرف رجوع کرو، تو تم پاؤں گے کہ تمہیں اللہ رب العزت آسمان سے بارش برسائیں گا اور قوت میں اضافہ دیں گا، تمہاری زیادتی کر دیں گا، تم پہ قوت پر قوت عطا فرمائیں گا، اور جو ہے اگر ایسا نہ کیا تو تم مجرم بن جاؤ گے، ایک مجرم قوم میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو یہاں ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، توبہ کی دعوت دے رہے ہیں، استغفار کی دعوت دے رہے ہیں، اور توبہ اور استغفار نہ کرنے سے مجرم بننے کے بارے میں جو ہے بتا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ ہود ہی میں سورہ نمبر 11 آیت نمبر 61 میں صالح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ آپ کی دعوت کے بارے میں قرآن کہتا ہے اور بتاتا ہے، جو سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 61 میں اللہ نے فرمایا هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا واستغفروا ثم توبوا الیہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے صالح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے اور کہہ رہے ہیں هو انشأکم من الارض، کہ وہ کہہ رہے ہیں اسی نے تمہیں زمین میں پیدا کیا، واستعمر، اور تمہیں پھر جو ہے اس زمین کے اوپر آباد کر دیا اور بسا دیا، اور پھر فرماتے ہیں اس سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ فیہا واستغفروا، کہ تم اس سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، اور اے میری قوم اللہ کی طرف رجوع کرو، لوٹو۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، توبہ کرنے کا حکم۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ ہود ہی میں سورہ نمبر 11 آیت نمبر 90 میں، اور کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ پھر شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا اے میری قوم اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف پلٹ آؤ، اپنے گناہوں سے جو ہے معافی مانگو۔ اب انبیاء علیہ السلام نے نہ صرف قوموں کو توبہ اور استغفار کی دعوت دی، بلکہ انبیاء علیہ السلام نے خود بھی اللہ سے توبہ کی جب ان سے چھوٹی موٹی خطائیں اور لرزشیں ہو جاتی۔ نہ صرف دعوت دی بلکہ خود بھی جب چھوٹی موٹی لرزشیں اور خطائیں ہو جاتی تو انہوں نے بھی اللہ سے توبہ کیا، جس کے تعلق سے مشہور واقعہ ہے آدم علیہ السلام کا، جس کے تعلق سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت فرمایا اور کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم علیہ السلام کو جب وہ خطا ہوئی کہ جو انہوں نے وہ پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا، تو اللہ نے کہا پھر ہم نے آدم کو کلمات سکھائے اور وہ آدم نے کلمات ادا کیے تاکہ جو ہے فتاب علیہ، اور پھر ہم نے ہمارے طرف آدم نے رجوع کیا اور ہم نے آدم علیہ السلام کو معاف کیا۔ تو آدم علیہ السلام نے خطا کی، اللہ سے معافی مانگی۔ تو انبیاء نے نہ صرف دعوت دی استغفار کی بلکہ ان سے بھی اگر چھوٹی موٹی لرزشیں ہو جائے تو فوراً جو اللہ رب العزت سے انہوں نے رجوع کیا، استغفار کیا اور توبہ کیا۔ دوسرا واقعہ نوح علیہ السلام کا، جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے عذاب آئے، اللہ کا بارش برسی آسمان سے اور زمین سے خوب پانی نکلا، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے تم بھی اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس لیے کہ اس سفینہ، اس کشتی کے علاوہ اب کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہوگا۔ اور نوح علیہ السلام یہ مکالمہ کر ہی رہے تو بیٹے نے کہا کہ اے میرے والد میں بہت اونچی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، یہاں تک پانی نہیں آئے گا۔ اور اسی مکالمے کے بیچ ایک لہر آئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اس عذاب میں جو ہے مبتلا ہو گیا۔ جب عذاب میں مبتلا ہوا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، پھر کیوں نہیں بچا؟ تو نوح علیہ السلام کی اس بات پہ اللہ رب العزت ناراض ہوا کہ نوح علیہ السلام نے ایسے کیسے سوال کر دیا اللہ سے، اللہ بہتر جانتا تھا۔ تو اللہ نے جواب دیا اور نوح سے کہا، سنی واقعے کو سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 47 میں اللہ نے فرمایا قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ نوح علیہ السلام نے جب یہ بات کہہ دی اللہ ناراض ہوا تو فوراً نوح علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی دعا کی، کہا قال ربی انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک ما لیس بہ علم، کہ ایسا میں نے تجھ سے سوال کر لیا جس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا، تو بہتر جانتا تھا کہ تو نے کیوں کیا میرے بیٹے کے ساتھ، لیکن نوح علیہ السلام چونکہ سوال کر گزرے تھے تو فوراً جیسی اللہ کی ناراضی کا علم ہوا کہ اللہ میں تجھ میں پناہ مانگتا ہوں،
کہ میں نے ایسا سوال تجھ سے کیا جس کے بارے میں اللہ مجھے علم نہیں تھا. آگے فرماتے علم وَإِلَّا اسْتَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.